شکارپور کے نواحی گاؤں مدیجی کے قریب مسلح افراد کی فائرنگ سے ایک پولیس اہلکار جاں بحق ہو گیا۔ شکارپور کے نوائی گاؤں مدیجی کے قریب انڈس ہائی وے پر نامعلوم مسلح افراد نے اسکوٹر پر سوار پولیس اہلکار لطف اللہ کو روک کر اسے فائرنگ کر کے ہلاک کر دیا اور فرار ہو گئے۔ واقعے کے بعد جائے وقوع پر پولیس نے پہنچ کر لاش کو تعلقہ اسپتال منتقل کر دیا۔ پولیس نے کیس رجسٹر کر کے تفتیش شروع کر دی، جبکہ مقتول کی نعش گھر پہنچی تو وہاں کوہرام مچ گیا۔ نوشہر و فیروز کے نواحی گاؤں میں ڈاکو نے فائرنگ کر کے ایک شخص کو قتل کر دیا۔ پولیس کے مطابق ڈاکو حمید سے مویشی چھین رہے تھے، اس نے مزاحمت کی تو ڈاکوؤں نے فائرنگ کر دی، جس سے حمید موقع پر ہی جاں بحق ہو گیا۔ مقتول حمید کی لاش سول ہسپتال نوشہر و فیروز لائی گئی، جہاں پوسٹ مارٹم کے بعد اسے برسا کے حوالے کر دیا گیا۔ ٹنڈو محمد خان کے صحافیوں نے میرپور خاص کے سینئر صحافی محمود سلطان چانڈیو کے قتل کے خلاف پریس کلب کے سامنے بازو پر سیاہ پٹیاں باندھ کر احتجاجی مظاہرہ کیا۔ اس موقع پر پریس کلب کے صدر غلام علی چانگ، جنرل سیکریٹری مظفر رند اور دیگر سینئر صحافیوں نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ دن کے اجالے میں صحافی کو شہید کر دیا گیا، لیکن انتظامیہ نے کچھ نہیں کیا۔ انہوں نے مطالبہ کیا کہ صحافی سلطان چانڈیو کے قاتلوں کو فی الفور گرفتار کیا جائے اور انہیں سخت سزا دی جائے۔ صحافیوں کو تحفظ فراہم کیا جائے، بصورت دیگر شدید احتجاج کیا جائے گا۔ صحافیوں کی جانب سے 3 دن کے سوگ کے علاوہ ملزمان کی گرفتاری تک احتجاج جاری رکھنے کا بھی اعلان کیا گیا۔ ناظرین، سندھ سے موصول ہونے والی رپورٹس کے بعد آپ کو لیے چلیں گے صوبہ بلوچستان سے موصول ہونے والی چند رپورٹس کی جانب۔ ناظرین، سردیوں کا موسم شروع ہوتے ہی خشک میوہ جات کا استعمال بڑھ جاتا ہے، خاص طور پر سرد علاقوں میں ان کی مانگ میں اور بھی اضافہ ہو جاتا ہے۔ اس بار لوگ سرد موسم میں خشک میوہ جات سے کیسے لطف اٹھا رہے ہیں، جانتے ہیں راجہ حنیف سے۔ موسم کی تبدیلی کے ساتھ ساتھ انسانی ضروریات بھی تبدیل ہوتے ہیں۔ موسم سرما کی سوغات خشک میوہ جات جو نہ صرف سردیوں میں انسان جیسے مرارت پیدا کرنے میں مددگار ہیں، بلکہ یہ تحفے کے طور پر بھی دیے جاتے ہیں، مگر ہوشربا مہنگائی کے سبب یہ خشک میوے عام آدمی کی پہنچ سے باہر ہیں۔ دوسری جانب سردیوں میں گرم کپڑے کا استعمال بھی زیادہ کیا جاتا ہے۔ جیسے ہی سردیوں کا آغاز ہوتا ہے تو غریب آدمی تن ڈھانپنے کے لیے لونڈے بازار کا رخ کرتا ہے۔ لونڈا بازاری غریب آدمی کا واحد سہارا ہے، لیکن مہنگائی نے وہاں پر بھی ڈیرے ڈال دیے ہیں۔ لونڈے گرم کپڑے خریدنا بھی محال ہو چکا ہے۔ 50 روپے میں، اگلے سال 20 روپے میں ملتے تھے، کوئی لیتا نہیں تھا۔ ابھی یہ مہنگائی ہے، سردی کی وجہ سے لے رہے ہیں، کیا کریں، 50 روپے میں ضروری ہے، لینے پڑیں گے۔ بے مہار مہنگائی جو غریب سے کھانے پینے کا حق بھی چھینتا جا رہا ہے، مگر حکمران ہیں کہ بے خبر ہیں۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ حکمران مہنگائی کو ختم کرنے پر توجہ دیں تاکہ غریب آدمی جینے کے قابل ہو سکیں۔ گرم کپڑے اور خشک فروٹ سردیوں کی سوغات ہے، مگر مہنگائی کی وجہ سے دونوں عوام کی دستر سے باہر ہیں۔ کیمرہ مین محبوب علی کوسے کے ساتھ راجہ حنیف، دنیا نیوز، نصیر آباد۔ اور ناظرین، اب ایک نظر صوبہ بلوچستان کی چیدہ چیدہ خبروں پر۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی یوم شہادت کے موقع پر اہل سنت والجماعت پاکستان کے زیر اہتمام ضلعی صدر حافظ عبدالحکیم مینگل کی قیادت میں پریس کلب ڈیرہ مراد جمالی کے سامنے احتجاجی مظاہرہ کیا گیا۔ اس موقع پر اہل سنت والجماعت ضلع نصیر آباد کے صدر حافظ عبدالحکیم مینگل، ضلعی جنرل سیکرٹری حافظ صاحب علی تینو سمیت دیگر مقررین نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ خلفائے راشدین کے یوم شہادت اور یوم ولادت پر عام تعطیل کا اعلان کیا جائے اور سرکاری اور نیم سرکاری سطح پر منایا جائے۔ انہوں نے کہا کہ حضرت سیدنا عمر فاروق اپنی مثال آپ تھے جنہوں نے اسلام کی سربلندی کے لیے بے مثال قربانیاں دی۔ انہوں نے کہا کہ افسوس کا مقام ہے کہ اسلامیہ جمہوریہ ملک ایک ایسا مسلم ملک ہونے کے ناطے سے خلفائے راشدین کی ولادت اور یوم شہادت کے روز کو سرکاری طور پر نہیں مناتا۔ ان کا کہنا تھا کہ ملک میں خلفائے راشدین کا نظام لایا جائے، امن و امان کی بحالی اور عوام کو تحفظ فراہم کرنے پر فوری طور پر اقدام کیے جائیں۔ ناظرین، بلوچستان کے بعد آپ کو لیے چلیں گے سرسبز پہاڑوں کی سرزمین خیبر پختونخوا کی جانب۔ نظر ڈالتے ہیں خیبر پختونخوا کی رپورٹس پر۔ ناظرین، پھول انسانی جذبات اور احساسات کے اظہار کا ذریعہ ہیں۔ سرد موسم میں گل داؤدی کا اپنا ہی رنگ ہوتا ہے۔ پشاور کے گیریجن گراؤنڈ میں گل داؤدی کی سالانہ نمائش ہوئی، جس میں لوگوں کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ نمائش کا احوال ہمیں بتا رہی ہیں عائشہ تسکین اس رپورٹ میں۔ میں اس وقت موجود ہوں پشاور کے گیریزن پارک میں، جہاں گل داؤدی کی سالانہ نمائش کا اہتمام کیا گیا ہے۔ گل داؤدی کی سالانہ نمائش کا اہتمام کنٹونمنٹ بورڈ پشاور نے کیا ہے۔ 4 روز تک جاری رہنے والی اس نمائش میں گل داؤدی کی 20 سے زائد اقسام سمیت پھولوں کی 100 سے زائد قسمیں رکھی گئی ہیں۔ خوبصورت رنگوں کے پھولوں کو دل فریب انداز میں سجا کر نمائش کا حصہ بنایا گیا ہے۔
لوگوں کی بڑی تعداد نے گل داؤدی کی سالانہ نمائش میں دلچسپی کا اظہار کیا ہے۔ نمائش میں کنٹونمنٹ بورڈ، CMH، پاک فضائیہ اور مختلف اسکولوں اور کالجز کی جانب سے سٹالز لگائے گئے ہیں جن میں رنگ برنگے پھولوں کو دلکش انداز میں سجایا گیا ہے۔ 4 روزہ نمائش کے آخری 2 روز فیملیز کے لیے مختص کیے گئے ہیں۔ رنگا رنگ پھولوں کی یہ نمائش جہاں لوگوں کو تفریح فراہم کر رہی ہے تو وہیں ان پھولوں کے ذریعے لوگوں میں ماحول کے تحفظ کا شعور پیدا کیا جا سکتا ہے۔ کیمرہ مین حامد شہزاد کے ساتھ عائشہ تسکین، دنیا نیوز، پشاور۔ اور اب آپ کو لیے چلیں گے ڈیرہ اسماعیل خان۔ کور کمانڈر پشاور لیفٹیننٹ جنرل آصف یاسین ملک نے کہا ہے کہ پاک فوج سیلاب سے متاثرہ علاقوں میں ایمرجنسی بنیادوں پر اقدامات کر رہی ہے اور چیف آف آرمی اسٹاف کے ذاتی فنڈ سے بھی سیلاب زدگان کی امداد کی جا رہی ہے۔ تفصیلات جانتے ہیں مستنصر بلوچ سے۔ کور کمانڈر پشاور لیفٹیننٹ جنرل آصف یاسین ملک نے کہا ہے کہ پاک فوج سیلاب سے متاثرہ علاقوں میں ایمرجنسی بنیادوں پر اقدامات کر رہی ہے اور چیف آف دی آرمی اسٹاف کے ذاتی فنڈ سے بھی سیلاب زدگان کی مدد کی جا رہی ہے۔ ڈیرہ اسماعیل خان کی تحصیل پرواہ میں سیلاب سے متاثرہ علاقوں چاک کھٹا والا، بستی ڈھنڈالہ میں پاک فوج کی طرف سے تعمیر ہونے والے مکانات کے معائنے کے موقع پر میڈیا کے نمائندوں سے گفتگو کرتے ہوئے لیفٹیننٹ جنرل آصف یاسین ملک کا کہنا تھا کہ پاک فوج سیلاب متاثرین کی مکمل بحالی کے لیے تمام وسائل برے کار لا رہی ہے۔ اس موقع پر میجر جنرل محمد نواز خان انچارج آپریشن جنوبی وزیرستان، اسٹاف افسر کرنل زاہد جمیل، بریگیڈیئر شہزاد اور ISPR کے میجر سردار اجاز سندھو بھی موجود تھے۔ علاقہ چاک کھٹا والا میں کور کمانڈر پشاور لیفٹیننٹ جنرل آصف یاسین ملک کو بریگیڈیئر شہزاد نے ڈیرہ اسماعیل خان میں سیلاب متاثرین کی بحالی کے لیے کیے جانے والے اقدامات کے حوالے سے بریفنگ دی۔ کور کمانڈر پشاور نے بستی ڈھنڈالہ میں سیلاب سے متاثرہ علاقے میں پاک فوج کی امداد سے تعمیر ہونے والے 75 مکانات کا معائنہ کیا جو جدید ٹیکنالوجی کے ذریعے تعمیر کیے گئے ہیں۔ اسی طرح علاقہ چاکھٹا میں پاک فوج 811 مکانات تعمیر کر رہی ہے جن میں سے 110 مکانات تعمیر ہو چکے ہیں اور 250 کی تعمیر جاری ہے۔ اور ناظرین اب باری ہے صوبہ خیبر پختونخوا کی چیدہ خبروں کی۔ مردان میں محرم الحرام کے دوران پولیس کے تبادلوں پر پابندی لگاتے ہوئے افسران اور اہلکاروں کی چھٹیاں منسوخ کر دی گئی ہیں جبکہ شہر کے داخلی اور خارجی راستوں کی نگرانی سخت کرتے ہوئے کمانڈوز کو تعینات کر دیا گیا ہے۔ ماتمی جلوس کے راستوں پر 600 اہلکار تعینات ہوں گے۔ DIG مردان ریجن عبداللہ خان نے اہم مقامات، مساجد، امام بارگاہوں، سرائے، ہوٹلوں وغیرہ کی کڑی نگرانی اور سیکیورٹی سخت کرنے کے احکامات جاری کر دیے۔ DPO مردان حاجی واقف خان نے دنیا نیوز کو بتایا کہ شہر میں دفعہ 144 نافذ ہے۔ ہر قسم کے اسلحہ کی نمائش کے ساتھ موٹر سائیکل پر ڈبل سواری اور گاڑیوں کے کالے شیشوں پر بھی پابندی ہے۔ DPO نے کہا کہ محرم شروع ہوتے ہی شہر کے تمام داخلی اور خارجی راستوں پر ناکہ بندی سخت کرتے ہوئے کمانڈوز کی بھاری نفری تعینات کر دی گئی۔ ان کا کہنا تھا کہ تمام ہوٹلوں میں مسافروں کی بھی نگرانی کی جا رہی ہے۔ DPO مردان کا کہنا تھا کہ پولیس افسران اور اہلکاروں کو اپنے تھانوں کی حدود میں مشتبہ افراد کو گرفتار کرنے اور دہشت گردی کے واقعات کو روکنے کے لیے سخت ہدایت جاری کر دی گئی ہیں، جبکہ شہر میں واقع امام بارگاہوں میں سیکیورٹی اہلکاروں کے ساتھ سفید کپڑوں میں بھی اہلکار کو تعینات کیا گیا ہے۔ انہوں نے بتایا کہ جلوس کے دن امام بارگاہوں کو جانے والے تمام راستے بند کیے جائیں گے۔ یہاں لیں گے ایک بریک، لیکن پروگرام میں ابھی باقی ہے۔ ڈیرہ اسماعیل خان اور ٹانک سے جنوبی وزیرستان کے متاثرین کی واپسی جاری ہے۔